آیا ہے ماہ رمضان ہے چار سو چراغاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام علیکم. میں سید فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں علماء کے رنگ ہمارے سامنے. آج ہمارے مہمان مولانا عبدالباسط بھائی دوبارہ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آج کے دن کے اعتبار سے آج کا عنوان نزول توریت ہمارا عنوان ہے. تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ توریت کا نزول بھی رمضان المبارک میں 3 رمضان المبارک کو ہوا. تو ہم آج مولانا صاحب سے توریت کے حوالے سے کچھ سوال و جواب کریں گے، اور وقت کو ضائع کیے بغیر ہم سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں. اور مولانا صاحب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ توریت کے نزول کے بعد جو اس میں احکامات اس میں جو شامل تھے ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا اس توریت کے احکامات آج کے جنریشن کے حوالے سے بھی موجود تھے، یا وہ اسی دور کی جو قومیں آئی تھیں انہی کے لیے خالی وہ احکامات تھے. میں مولانا صاحب سے اس موضوع پہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واجب الاحترام معزز مکرم سامعین کرام، اللہ عز و جل نے وقت حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پیغمبروں کو تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، اور ان پیغمبروں میں بعض پیغمبروں کا تذکرہ تو قرآن مجید میں موجود ہے اور بعض کا بلکہ اکثریت کا موجود نہیں ہے. پھر ان میں بھی اللہ عز و جل نے ہر پیغمبر کو علیحدہ علیحدہ خصوصیت عطا فرمائی ہے. جیسے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو البشر بنایا، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو البشر ثانی بنایا، یعنی دوسرے باپ انسانوں کے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو ساری انسانیت ختم ہو گئی سوائے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے چند جانثاروں کے، اور پھر ان کے جانثاروں میں سے بھی کسی کی اولاد آگے نہیں چلی. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس کی جو اولاد تھی اس میں سے اللہ عز و جل نے اس پوری کائنات کو دوبارہ سے جو ہے جلا بخشی، زندگی بخشی. پھر انہیں جلیل القدر پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے ابو الانبیاء بنایا، اور ان کی اولاد سے اللہ عز و جل نے کثیر تعداد میں پیغمبر بھیجے. بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ سب ان کے 2 بیٹوں کی اولاد تھے، اور ان میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام. آپ کے لیے یہ بات بڑی عجیب ہوگی کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے صرف 1 پیغمبر آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے صرف 1 پیغمبر آئے، اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے کثیر تعداد میں پیغمبر آئے. حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے اللہ عز و جل نے صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کو پیغمبر بنایا، جبکہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے پے در پے پیغمبر. ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی پیغمبر، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بھی پیغمبر، اور پھر اسی طرح ان کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی پیغمبر، اور پھر انہی کی نسل سے، انہی کی اولاد سے، انہی کی قوم سے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام بھی پیغمبر، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بھی پیغمبر، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا
تورات کے اندر ایسے احکامات موجود تھے جو آج کے نوجوانوں کے لیے بھی، آج کے دور کے لیے بھی مؤثر ہو سکتے ہیں اور ان کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ جو احکام تورات تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ جو احکام تورات تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی منسوخ ہو گئے، لیکن اس کے اندر جتنی بھی اصلاحی باتیں تھیں یا امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے جو باتیں فائدہ مند ہو سکتی تھی، وہ ساری کی ساری باتیں قرآن مجید میں آ گئیں۔ اب ہمیں بالکل بھی تورات پر جو ہے وہ تورات کی طرف دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ عز و جل نے جہاں اور آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا قرآن مجید کے علاوہ، تورات، زبور، انجیل، یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں اور بہت سارے صحیفے نازل کیے گئے۔ آسمانی کتابوں میں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل جسے آج بائبل بھی کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ لیکن چونکہ یہودی انتہائی سرکش قوم تھی، آپ کو میں یوں بتاؤں کہ آج جو مسلمانوں کی پستی کے اسباب ہیں، اگر آپ ان میں غور کرتے ہیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جس وجہ سے اللہ عز و جل نے یہودیوں کو ذلیل اور خوار کیا تھا، کونوا قردۃ خاسئین، بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، آج تقریباً وہ سب بیماریاں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ اور ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم غور و فکر کریں اس کے اندر، اور ہم اپنی اصلاح کریں کہ دیکھیں اللہ عز و جل نے قرآن میں ان بیماریوں کا رد کیسے کیا ہے، اور ان سے ہم کیسے نکل کر اللہ عز و جل نے جو ہم پر آج ذلت اور پستی کے دروازے کھول دیے ہیں، ہم ان دروازوں کو اللہ سے کیسے معافی مانگ کر بند کروا سکتے ہیں اور دوبارہ اپنے عروج کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس چیز میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں پہلے جتنے بھی ہیں ان کے علم میں تھا کہ آپ کی پیغمبر آئیں، یہ بھی کتابوں میں پڑھا ہے، درسی کتابیں اگر ہم اسکول والی کتابوں کی بات کریں کہ تمام کتابوں میں جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ ذکر شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہیں ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کیا عورتیں تھیں آپ جو کا ذکر سوال محمد بہت صلی اچھا اللہ ہے، علیہ وسلم قرآن کے نے نام اس کا سے جواب ہے خود یا دیا۔ کسی اور نے ہوگا؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، قرآن نے یہ بتایا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، قرآن نے یہ بتایا ان کی مثال تورات میں بھی موجود ہے، ان کی مثال انجیل میں بھی موجود ہے۔ قرآن نے واضح طور پر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو یہ خوشخبری دی کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ غالباً اس کے لیے جو لفظ اس کے ترجمے کے طور پر انجیل میں استعمال ہوا ہے وہ فارقلیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے جو احمد کا ترجمہ ہے۔ تورات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی دنیا میں آئیں گے جن کے منہ سے اللہ کلام کرے گا۔ بات سمجھنے کی ہے کہ جن کے منہ سے اللہ کلام کرے گا۔ تو دیکھیے اس کے علاوہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ یک لخت نازل ہوئی ہیں، اور کسی کتاب کو بھی اللہ عز و جل نے کلام کا درجہ نہیں دیا، سب کو کتاب کا درجہ دیا۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ عز و جل نے کلام اللہ کہا ہے، اپنا کلام کہا ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ آیا گزشتہ کتابوں میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا؟ تو میں آپ کو اس سے بڑھ کر ایک اور بات کرنے لگا ہوں، اور قرآن کی روشنی میں کرنے لگا ہوں
قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نہیں. میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی ان کے صحابہ. اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم دل. یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے، اس پر بھی آج سوچنے کی ضرورت ہے. رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، آپس میں رحم دل. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. یہ نماز بھی ہماری ایک نشانی ہے جس کو آج ہمارے نوجوان پر سے پش ڈال دیتے ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، تم ان کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی نشانیاں یہ ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. آپ بات کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تورات زبور انجیل میں تھا. اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ محمد عربی کے جو صحابہ ہیں ان کا تذکرہ بھی تورات زبور انجیل میں موجود ہے. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ اسلام لانے سے پہلے ایک بار شام کے سفر پر گئے، غالباً مسجد اقصیٰ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، بیت المقدس کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. تب ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا اور پہچان لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ عرب سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. تو ان سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں اور تم مجھے وہ شخص لگتے ہو جو آخری پیغمبر کا ساتھی ہو. تو تم مجھے ایک معاہدہ لکھ کر دو کہ جب اللہ عز و جل تمہیں بادشاہ بنائیں گے تو تم مجھے فلاں فلاں مراعات دو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے. کہا کہ مجھے تو میرا باپ کہتا ہے اس کو اونٹ چرانے نہیں آتے اور میں بادشاہ بنوں گا. ہماری قوم میں تو کوئی بادشاہ ہوتا نہیں، عرب میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. ان کے یہاں سردار ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے، باقاعدہ ان کا کوئی حکمران نہیں تھا. اور یہ مجھے کہتا ہے کہ تو بادشاہ بنے گا، کیسا عجیب آدمی. کا اللہ کاغذ لکھ دیتا ہوں. تو حضرت عمر نے اس کو لکھ کر دے دیا. یہ وہ نشانیاں تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا، یہودی نے. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مدینہ کے اندر جو آ کر یہودی آباد ہوئے وہ اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے مدینہ کے اندر کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ نشانیاں پڑھی تھی کہ جو آخری پیغمبر ہوگا وہ پتھریلی اور کھجوروں والی زمین میں مبعوث ہو. تو وہ اس نیت کے ساتھ ملک شام سے اور ارد گرد کے علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے کہ وہ آخری پیغمبر ان میں سے آ جائے. لیکن وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تکمیل کے وقت یہ دعا کی تھی. تو اللہ عز و جل نے اس دعا کی بدولت ان کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ان کو ان کی اولاد میں پیدا فرمایا. سب پیغمبر حضرت اسحاق کی اولاد سے ہوئے اور امام الانبیاء جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے. یہیں پر بس نہیں ہوتی بلکہ اس سے بھی اور بڑی بڑی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر پڑھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تلاش حق کی جستجو میں بادشاہ کے بیٹے ہونے کے باوجود، بڑے صاحب ثروت ہونے کے باوجود ان کو اپنے مذہب فارسی میں، آگ پرستی میں، مجوسی میں سکون نہیں ملتا. وہ عیسائیت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، گھر بار سے نکالے جاتے ہیں. وہاں سے پھر وہ سفر کرتے ہیں تلاش حق کے لیے، بڑی لمبی عمر پاتے ہیں، یہاں تک کہ کئی پادریوں کی خدمت کرنے کے بعد جب آخری پادری کی خدمت کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں تو تلاش حق کی جستجو میں ہوں، اب مجھے بتاؤ کہ حق کہاں ملے گا. تو وہ کہتا ہے اب اگر تمہیں حق چاہیے تو تم اس کھجوروں والی زمین اور پتھریلی زمین کی طرف ہجرت کر جاؤ. اس شخص کا وقت قریب ہے جو اس دنیا کے لیے نجات دہندہ ہے اور جو اللہ کا بڑا محبوب ہوگا، جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، وہ تمہیں وہاں ملے گا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ کی سرزمین میں
آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن راستے میں کچھ لوگ جن سے وہ راستہ پوچھتے ہیں وہ ان کو غلام بنا دیں۔ تلاش حق کے لیے وہ غلام بننا بھی قبول کرتے ہیں، اور وہ کھجوروں کی زمین میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں مدینہ کے اندر، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جس کی تلاش میں یہاں آیا تھا وہ اس سرزمین میں آ گیا ہے، تو وہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ ملاقات کرتے ہیں اور اسلام لانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو نشانیاں بتلائی گئی تھیں وہ ساری جب آقا کے اندر دیکھتے ہیں تو اپنے آقا کو بتلاتے ہیں کہ میں جو ہے ان کا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ تو وہ کہتا ہے ایک شرط پر آزاد کروں گا کہ اگر تو اس باغ کے اندر 100 کھجور کے پودے لگائے اور وہ سارے کے سارے پودے اسی سال جو ہے وہ پھل دیں تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ بصورت دیگر تیرے لیے آزادی ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بوڑھے تھے، 200 سال سے اوپر عمر تھی، لیکن اس کے باوجود ان سے کام لیا جاتا تھا چونکہ وہ غلام تھے۔ تو انہوں نے جب یہ بات آقا مدنی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کی تو آقا باقاعدہ اس باغ میں تشریف لے گئے، اور آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو آقا نے وہاں کھجور کے پودے لگائے، 99 پودے آقا نے لگائے، ایک پودا حضرت عمر نے لگایا۔ وہ 99 پودے تو اسی سال جو ہے وہ پھل دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ جو حضرت عمر نے لگایا تھا اس پر پھل نہیں لگے۔ تو جب آقا کو یہ بات پتہ چلی تو آقا دوبارہ گئے، اس پودے کو اکھاڑا، دوبارہ لگایا، اس پودے نے اسی سال میں دوبارہ پھل دیا۔ اور ان کا جو مالک تھا یہودی تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نے جب یہ دیکھا کہ واقعی پودوں نے اسی سال پھل دے دیا ہے تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں جو اس بات پر شاہد ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی گزشتہ کتابوں میں تھا اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ بھی گزشتہ کتابوں میں موجود تھا۔ ایک اور واقعہ یاد آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ایک بار سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کو غالباً بحیرہ راہب نے یا نسکورہ راہب نے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے ان کو روک لیا اور ان سے کہا کہ تم وہاں نہ جاؤ جس طرف تم جا رہے ہو، اگر یہودیوں نے تم کو دیکھ لیا تو تمہیں قتل کر دیں گے، اس لیے کہ تمہارے اندر وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو پیغمبر پر اسلام لانے والے پہلے شخص کے اندر ہوں گی، لہٰذا تم اس جگہ سے واپس تشریف لے جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ گزشتہ کتابوں میں موجود ہے۔ اگلے میرے دو سوال ہیں، وقت کم ہے تو میں ان دونوں کو جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو چھوٹا سا سوال تھا کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں لیکن ایک کتاب کا وعدہ کیا حفاظت کا، وہ کلام پاک ہے، قرآن پاک تھا کہ جس کے باقاعدہ اللہ نے خود جو ہے حفاظت کا وعدہ کیا۔ اس کا مطلب باقی کتابوں کا معاملہ کچھ یقیناً آگے پیچھے ہوگا۔ آپ سے سوال ایک یہ تھا کہ توریت کیا ابھی بھی موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کیا وہ اصلی حالت میں ہے یا نہیں؟ اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے اور توریت کی بات ہو رہی ہے، تو آج کے دور میں بھی جس طریقے سے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا ہم اپنے ممبر رسول جو مسجدیں ہیں وہاں پہ اماموں کے خطابات سنتے ہیں تو یہودیوں کا تذکرہ بہت زیادہ آتا ہے، اور جو 5th جنریشن وار ہے جو اب ایک نئے طریقے سے جنگ کو لڑا جا رہا ہے، تو ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ شاید ہم سے زیادہ عمل قرآن پاک پہ یہودی کر رہا ہے، قیامت کی تیاری کر رہا ہے کہ دجال آئے گا، ہم نے اس کی کیسے خدمت کرنی ہے، کیسے ساتھ دینا ہے، اور ہمیں جو ہمیں سب کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں اور ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے کہ روز قیامت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور ہم شاید وہ تیاری کرنے میں تھوڑا پیچھے ہیں جس طریقے سے وہ اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چھوٹی سی بات کہ وہ میڈیا انڈسٹری کے اندر بھی اپنا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، وہ بینکنگ ایریا کے اندر بھی اپنا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، وہ صحافت میں بھی اپنا ایجنڈا لے کے، مطلب کوئی ایک سوشل پیشہ یا معاشرے کے جو ہمارے دوسرے کام کرنے کے جتنے بھی پیشے ہیں، ہمیں لگتا ہی ہے کہ سب میں وہ موجود ہیں اور وہ اپنے آنے والے دور کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ کہ توریت اس وقت موجود ہے اصلی حالت میں یا نہیں، اور یہودی جو کام کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس آنے والے دور کے لیے۔ خوبصورت سوال ہے دونوں آپ کے۔
تو پہلے سوال کا جواب انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہاں میں آپ کو 2 واقعے سناؤں گا، انشاءاللہ آپ کو آپ کی بات کا جواب مل جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ تورات میں تحریف ہو چکی ہے، ہوئی ہے، یہ بات تو یہودی لوگ بھی مانتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ آج بھی جو تورات موجود ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ تورات کے 5 حصے اس وقت بھی یہودیوں کے پاس موجود ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ تورات جو ہے وہ تختیوں پر، الواح پر لکھی ہوئی ملے گی، پھر ان تک وہ مٹی کی تختیاں تھیں، پھر ان تختیوں سے اور تختیوں پر نقل کی گئی، ان تختیوں سے اور تختیوں پر۔ تو یہ بات تو بالکل پکی ہے کہ اس کے اندر رد و بدل کیا گیا، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے زمانے میں عیسائیت، چونکہ انگریز جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند پر قابض ہو چکا تھا، تو وہ عیسائیت کی ترویج کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے۔ بات کو سمجھیے گا، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ روزانہ ان کا ایک پادری آتا تھا اور چوک میں، دلی کے چوک میں کھڑا ہو جاتا تھا اور یہ چیلنج کرتا تھا کہ اللہ عز و جل نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح تورات، زبور، انجیل کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے، اور میں یہ بات قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، اور وہ یہی آیت پڑھتا تھا، اس کو کوئی شخص جواب نہیں دے سکتا۔ یہ بات جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے لے چلو، میں اس کو اس کی بات کا جواب دوں گا۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ بھائی تم اپنا دعویٰ پیش کرو۔ اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس ذکر کے اندر تو تورات، زبور، انجیل سب داخل ہیں۔ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو تورات، زبور، انجیل کی بھی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو لہٰذا میرا یہ دعویٰ ہے اور آپ اس کو جھٹلا کر دکھائیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اللہ نے ان کو بڑی فہم و فراست دی تھی، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ ان سے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، تم عربی سے واقف نہیں ہو، میں آج اپنے نوجوان دوستوں کو یہ بات کہوں گا کہ یہ آج جتنے بھی ڈیجیٹل فتنے ہیں یہ عربی سے واقف نہیں ہیں، آپ بھی عربی سے واقف نہیں ہیں۔ یہ لوگ آپ کو اسی طرح الفاظ کے 2 رخ دھندے میں الجھا کر آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو عربی کو سمجھنا پڑے گا۔ عربی کو سمجھ کر پھر اس کے حوالے سے پھر آپ کو قرآن اور حدیث کو دیکھنا پڑے گا، انشاءاللہ پھر آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تفسیر میں رائے کریں گے، تو گمراہی کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس کے اندر تورات، زبور، انجیل کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم اگر عربی پڑھے ہوتے تو تم کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کرتے۔ نزلنا باب تفعیل کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تدریجاً نازل ہونا، آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ تورات، زبور، انجیل ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ قرآن مجید نازل ہوئی ہے، لہٰذا آپ کا یہ دعویٰ خود بخود باطل ہو جاتا ہے اور آپ اس قرآن کی آیت سے اپنے لیے دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ تو یہاں مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا تھا، وہ عرض کرنا میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ جب ہماری نیشنل اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی قرارداد پیش کی گئی تو بہت سارے سوال جواب ہوئے، کئی دن سیشن جاری رہا۔ تو بالآخر ایک شخص نے یہ سوال کر دیا کہ بھائی تم قادیانیوں کو قرآن سے کافر ثابت کرتے ہیں۔ ساری باتیں ایک طرف، یہ بات بڑی بھاری تھی۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا ضرور میں اس کا جواب دوں گا۔ کہا دیکھو بھائی، آپ قرآن کو بالکل شروع سے شروع کرو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا اور اس کے اوپر بقول ان کے کتاب بھی نازل ہوئی ہے تذکرہ نام سے، تو اگر اس پر کوئی کتاب نازل ہونی ہوتی تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے وما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک۔ تو اللہ نے من بعد کا تذکرہ پورے قرآن میں کہیں نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے،
ان کا مذہب بھی جھوٹا ہے، صرف واحد جو سچا مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہو گیا آپ کے ایک سوال کا جواب۔ میں آپ کو آپ کے دوسرے سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج یہودی پوری انڈسٹری پر چھا گئے ہیں، پوری انڈسٹری پر چھا گئے ہیں، پوری معیشت ان کے کنٹرول میں ہے، سارے معاملات ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو بالکل آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیے، یہودیت کی فطرت میں مکاریت شامل ہے، اور اللہ عز و جل نے یہودیوں کو راندہ درگاہ کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، یہ جو 1948 میں ان کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی ہے، عیسائیوں اور مسلمانوں کی ملی بھگت سے، صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں بغیر کسی ڈھکے چھپے لفظ کے، کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی ملی بھگت سے، مسلمان بادشاہوں کی، وہ جو انہوں نے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، انہوں نے اپنی بادشاہت کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اور اس کو موجود رکھنے کے لیے اس کی توثیق کی، ورنہ تاریخ میں اللہ عز و جل نے جب سے ان کو راندہ درگاہ کیا ہے، ان کی کبھی حکومت قائم نہیں ہو سکی، اور نہ باقاعدہ آگے قائم ہو سکتی۔ لیکن ان کی سازشیں ہمیشہ رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ آپ ان کی سازشوں کا اندازہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہاں سے لگائیں، جب اللہ عز و جل ان سے کہتے ہیں، ان کو من و سلوہ کھلاتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں من بقلیہا و قطرائہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، ہمیں جو ہے نا پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، دال چاہیے، اس طرح کی چیزیں چاہیے۔ تو اللہ عز و جل ان کو فرماتے ہیں کہ بھائی تم ایسا کرو، یہ سامنے والی بستی ہے، چلے جاؤ ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو اس وقت میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تو بھی چلا جا، تیرا رب بھی چلا جائے، تم جا کر ان کے ساتھ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب شہر فتح ہو جائے ہم گرانے۔ یہ ایسی مکار قوم ہے۔ ان کو جب اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اس دروازے سے داخل ہو اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو، تو جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو لیکن اس کے باوجود یہ وہاں سے داخل ہوتے ہوئے حنطۃ، کہ یا اللہ ہمیں گندم دے دے، ہمیں گندم دے دے، یہ کہتے ہوئے وہاں سے داخل ہوتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی فطرت میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ یہ سازش کرتے رہتے ہیں، اور یہ آج بھی سازشیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم ان کی سازشوں کو کرٹیسائز کریں، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ بینکنگ کے شعبے پر ان کا کنٹرول ہے۔ اللہ پاک مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے علم عمل رزق میں برکت عطا فرمائے کہ ان کی کاوشوں سے ان کے مقابلے میں اسلامی بینکنگ کا نظام آ۔ دیکھیں، آج کا جو سرمایہ کار ہے، چونکہ سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ کہیں سیو کرے، گھر پہ رکھے گا تو روز ڈاکے لگیں گے اور اس کو کوئی جو ہے نا وہ لے جائے گا سارا پیسہ اس کا، تو اس کو بینک چاہیے تھا۔ لیکن بینکنگ کو اسلامی سانچے میں کیسے ڈالا جائے، اس کے لیے مفتی تقی صاحب کی خدمات کو ساری دنیا مانتی، اور اسی لیے ان کو ورلڈ کے جو مسلمان پاورفل مسلمان ہیں ان میں پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے اس سال۔ آپ کے علم میں ہوگی یہ بات۔ تو اسی طرح آج ان کی جتنی بھی سازشیں ہیں، اگر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، صرف یہ جو آپ نے تذکرہ کیا نا جن چیزوں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کوئی شک والی بات نہیں کہ ان پہ ان لوگوں کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ لیکن ان کے کنٹرول کو کیا ہم یہاں بیٹھ کر ان کو گالیاں دینے سے ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ان کو ہم غلط کہنے سے ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں، جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیاری کر کے رکھو۔ تو وہ تیاری ہم نے ہر شعبے کے اندر کرنی ہے، یاد رکھیے۔ ہم نے معیشت میں بھی وہ تیاری کرنی ہے، ہم نے اپنی معیشت کو اسلامی سانچے کے اندر ڈھالنا ہے، جیسے ہم نے اپنے بینکنگ کے نظام کو آہستہ آہستہ ڈھالنا شروع کیا، ہم نے اسی طرح اپنے معاشی نظام کو بھی اس سانچے کے اندر ڈالنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا میڈیا اس وقت بے لگام ہو چکا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ نے ایک جملہ کہہ دیا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، سارے ان کے پیچھے لٹ لے کر پڑ گئے۔ سوچنے کی بات ہے، بات ان کی درست تھی۔ کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں میڈیا ہمیں غلط گائیڈ نہیں کرتا؟ 99% معاملات میں میڈیا ہمیں غلط گائیڈ کرتا ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اتنی بڑی شخصیت کو انہوں نے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا. کیوں مجبور کر دیا؟ آخر کوئی تو وجہ ہے نا، ان کی روزی روٹی پر لات لگ رہی تھی، تبھی تو سارے مل گئے اور ان کو مجبور کر دیا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ واقعی میڈیا آج یہ سازشیں کرتا ہے. دیکھیں آج ہماری قوم میں جتنی بھی بے حیائی، فحاشی، عریانی ہے، تو یہ کس نے پھیلائی ہے؟ میڈیا نے پھیلائی ہے. جب تک ایک بیچارہ پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر اینکر بھی اگر خبریں دینے کے لیے آتی تھی تو وہ بھی دوپٹہ لے کر آتا تھا. آج نہیں ہیں وہ چیزیں، ختم ہو گئی. آج تو انسان نظر اٹھا کر ٹی وی کی طرف نہیں دے سکتا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر خبریں نہیں سن سکتا، ایسے ایسے ایڈ اس کے اندر چلتے ہیں. آیا وہ ہماری تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر ہماری بہنیں بیٹیاں پینٹ شرٹ پہن کر چلتی ہیں؟ بہت کم. اپر سوسائٹی کے اندر ایسا ہوتا ہوگا، لیکن ہماری زیادہ جو آبادی ہے وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، اور وہاں ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو ایسی چیزوں کو کون پروان چڑھا رہا ہے؟ میڈیا پروان چڑھا رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں بھی دیکھنی چاہیے. ہمیں اپنے میڈیا کو صحیح رخ پر لانے کے لیے ایسے دیندار صحافیوں کا اور ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا پڑے گا جو اسلامی ذہن رکھتے ہیں. دیکھیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر فیلڈ کے اندر ہمیں ایسے سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے سائنسدانوں کی ضرورت ہے جو اسلامی مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اسلامی ذہنیت کے ساتھ ہمارے پاکستان کی وہ خدمت کر سکیں کہ ہمارے پاکستان کو چار دانگ عالم کے اندر جو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے اس کا وہ عملی نمونہ بنا کر پیش کروا سکیں. اسی طرح ہمیں ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو اسلامی ذہنیت رکھتے ہیں، ہمیں ایسے اسکالرس کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے انجینئرس کی ضرورت ہے جو اسلامی ذہنیت کے ساتھ. دیکھیں ہمارا ملک دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود ہے اور اسلام ہی اس کے لیے جو بقا کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز، دیکھیں ایک عمارت جو ہے وہ اپنی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے. اگر اس کی بنیاد کو کمزور کر دیا جائے اور اوپر اس کے اوپر مزید تعمیر کی جائے تو وہ عمارت نیچے گر جاتی ہے، اس کی پھر کوئی گارنٹی نہیں ہوا. تو ہماری بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کی بنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اسی پر جب کھڑا ہوگا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تھنک پازیٹیو ہے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو اس کے سائے عاطفت میں آ گیا، جو اس کے سائے میں آ گیا، اس کی سوچ بڑی سوچ ہو جاتی ہے، اس کی سوچ روشن ہو جاتی ہے. اور یہاں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آج جو بھی اسلام کا نام لیتا ہے اس کو بنیاد پرست ڈکلیئر کر دیا. تو فہد بھائی میرا اپنا نظریہ ہے، میں کہتا ہوں مسلمان ہے ہی بنیاد پرست. اگر بنیاد پرست نہ ہو تو پھر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. میری اور آپ کی بنیاد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میرے دل سے ان کا مقام اور مرتبہ کم ہو جائے اور میرا تعلق میری بنیاد سے کاٹ دیا جائے تو میرے پاس بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا. ایک مسلمان کو بنیاد پرست ہونا چاہیے، اور اسی طرح میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک مسلمان کو شدت پسند بھی ہونا چاہیے. تو آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب سی بات کی آپ نے. دیکھیں اس کے جو اپنے نظریات ہیں اس میں اس کو شدت رکھنی چاہیے. لا الہ الا اللہ، اس پر شدت کے ساتھ کاربند رہنا چاہیے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ان کے اوپر اس کو سختی کے ساتھ کاربند رہنا چاہیے، پوری شدت کے ساتھ. یہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہے. ہاں دوسروں کو نہیں چھیڑے لیکن اپنے عقیدے پر اس کو مضبوط ہونا چاہیے. آج یہ لوگ جو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایسے ہی نوجوانوں پر ڈورے ڈالتے ہیں جن کے اندر اپنے عقیدے پر مضبوطی نہیں. اور اگر آپ یہودیوں کی ایک بات دیکھنا چاہتے ہیں نا تو یہودیوں کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر بڑے مضبوط ہیں. ان کا جو اب تک وجود باقی ہے اس کی ایک بڑی وجہ ان کا اپنے عقیدے پر مضبوط ہے. یاد رکھیے گا آج اگر ہم اپنے عقیدے کے اندر مضبوطی پیدا کریں گے تو ہمارے لیے آگے جتنی منزلیں ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. اور ہمیں ایسے رجال کار بنانے ہیں. دیکھیں آج ہم اپنی ہر غلطی کا جو بوجھ ہے وہ مولوی پر اٹھا کر ڈال دیتے ہیں. میرے بھائی جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس میں دو چیزیں واضح طور پر سامنے آئی.
मौलवियों ने दीन का महाज संभाला और स्कूल वालों ने स्कूल का महाज संभाला। इंजीनियर, डॉक्टर, साइंसदान ये सब पैदा करने थे स्कूलों ने। तो आप देखिए कि आज अगर हमारे पास इंजीनियर, डॉक्टर, साइंसदान इन लोगों की कमी है तो इसमें मौलवी का क्या कसूर है? मौलवी अंबिया के वरसा में है। याद रखने की बात, जब आप अंबिया के वरसा की तस्लील करते हैं, जब आप मौलाना तारिक जमील साहब की तस्लील करते हैं, जब मौलाना फजल रहमान साहब की तस्लील करते हैं, या किसी और की, XYZ कोई भी आलिम किसी भी मजहब से, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जब आप देखें कुरान साफ अल्फाज में कहते हैं, मैं कुरान पढ़ के आपको बता रहा हूँ, 7वें सिपारे में आखिरी पेज के ऊपर ये आयत मौजूद है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। अल्लाह कहता है कि तुम उनके बुतों को गालियाँ न दो, काफिरों के बुतों को गालियाँ न दो, उनके बड़ों को गालियाँ न दो, उनके मजहबी पेशवाओं को गालियाँ न दो। अगर तुम उनको गालियाँ दोगे तो फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, वो लोग अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत फरमाई कि जो अपने माँ बाप को गाली दे। सहाबा हैरान हुए कि कोई अपने माँ बाप को कैसे गाली दे सकता है। तो आका ने फरमाया कि जब तुम दूसरों के माँ बाप को गाली देते तो वो बदले में तुम्हारे माँ बाप को गाली देते। तो मेरे भाई, आपने अगर किसी का मुकाबला करना है दलील के साथ कीजिए। आप अगर यहूदियत का मुकाबला कर सकते हैं तो करना चाहते हैं तो गाली से नहीं मुकाबला होगा। हर वक्त ये रट लगाने से कि यहूदी साजिश, इससे मुकाबला नहीं हो सकता। मुकाबला करना है तो अपनी बुनियाद को मजबूत कीजिए। मुकाबला करना है तो अपने अंदर ऐसे रिजालकार पैदा कीजिए जो उनकी साजिशों का सही मानों में तोड़ कर सकते हो और उनका मुकाबला कर सकते हो। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हो, तब तो आप आगे तरक्की कर सकते हैं, बसूरत दीगर नहीं कर सकते। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह मौलाना साहब, बहुत तरीके से और अच्छे अल्फाजों के साथ आपने हमारे सवालों का जवाब दिया और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन की यहाँ पे तशरीह कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मिशन थिंक पॉजिटिव 1 यूनिट पाकिस्तान है, मज़बूत सोच एक मुत्तहिद पाकिस्तान के लिए, ये सब कुछ जब ही हो सकता है जब हम इन चीज़ों पे अमल करें। और जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया शिद्दत, जिसको मनफी मायनों में लिया जाता है, लेकिन आपने बड़े प्यारे तरीके से बोला कि हमें शिद्दत पसंद होना पड़ेगा। जब तक हम अपने मज़हब के लिए शिद्दत पसंद नहीं होंगे तो वो हमें जो इल्म दिया गया है हम उस पर चल नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत अंदाज में। और हमारी आज की नशीत यहीं पे अख्तिताम पजीर होती है। कल एक नए मौजू के साथ मौलाना अब्दुल बासित साहब के साथ ही हाजिर होंगे। मैं जाते जाते एक दफ़ा दोबारा आप सबसे अपील करूँगा कि वो लोग जो लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, जिनको हमने राशन दिया, आज फिर वो हमारे चेहरे को देख रहे हैं और हम आप लोगों को देख रहे हैं कि अगर आप हमारा साथ देंगे, हमारे साथ मिलके हमारा साथ देंगे तो उन लोगों के कुछ आगे के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। जल्दी जल्दी मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारी तीनों टाइम की नशरियात, दो रिकॉर्डेड और ये लाइव नशरियात, फर्स्ट न्यूज़ पे, टॉप फैक्ट पे और बाजान आसिफ पे और पाक उर्दू पे, ये वो यूट्यूब चैनल हैं जिनके ऊपर लाइव ये ट्रांसमिशन दिखाई जा रही है और जो टेलीकास्ट होती है रिकॉर्डेड, वो भी उसी टाइम वहाँ पे टेलीकास्ट हो जाती है। साथ साथ हमें गोल्डन ड्रॉप ने और मुस्लिम कैटर्स ने स्पॉन्सर भी किया है। छोटे छोटे से स्पॉन्सर्स हमें दिए हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, हमारी आसानियाँ, हमारा साथ दिया है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम चैनल्स के भी शुक्रिया जो इस नशियात को आगे तक फैला रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नशियात को देखें। आप सबसे गुजारिश है कि इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एम यूथ डेवलपमेंट फोरम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हमारा पेज भी है। मैं और अली नकाश आपसे इजाज़त चाहते हैं, मज़बूत सोच के साथ एक मुत्तहिद पाकिस्तान के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।